بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام بھائیوں کا، ان تمام دوستوں کا اور ان تمام محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن صرف شکریہ ادا کرنے سے نہیں، آج آپ لوگوں کو کچھ دے کے بھی جاؤں گا۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں آج یہ عزت دی، یہ مقام دیا، اور آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے جس وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے۔ تو الحمدللہ 1 لاکھ کا جو ٹارگٹ تھا، 1 لاکھ سبسکرائبر ہم نے مکمل کیے۔ کافی لمبا سفر تھا، لیکن اس سارے سفر میں میں نے کیا سیکھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ لوگوں کو بھی میں سکھا جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنا پس منظر بھی دکھاؤں گا کہ میں نے یہ اتنا عرصہ جو گزارا، میں نے تقریباً 1600 ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی۔ اس کے علاوہ مختلف پلیٹ فارمز پر بھی میں نے مختلف اوقات میں کام کیا۔ تو یہ سارا سفر کیسے رہا؟ کافی مشکل سفر تھا۔ مجھے ٹوٹل 1 لاکھ سبسکرائبر مکمل کرنے میں مجھے 3 سال لگ گئے۔ 3 سال میں نے لگاتار کام کیا، اور یہ 3 سالوں میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے سوچا کہ یار اس کام کو چھوڑ دیا جائے، یہ مشکل کام ہے، اور کئی دفعہ کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کی وجہ سے ڈسہارٹ ہوا، تو مجھے لگا کہ یار اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا جذبہ تھا، وہ ایک ایسی خدمت تھی جس کو لے کے میں آگے چل رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے اس کام کو کیا جائے۔ پیسے کمانے کے لیے تو بہت پلیٹ فارم ہے، ہر بندہ بھی پیسے کماتا ہے، ہر جگہ سے کماتا ہے، لیکن کئی دفعہ کئی لوگوں نے ایسی حرکات کی کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا نہیں، لیکن اس دوران مجھے اچھے دوستوں کا سہارا ملا، اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ الحمدللہ ان دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے بے لوث میرا ساتھ دیا۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مجھے 2 چیزوں سے بہت نفرت ہے، ایک نوکری اور دوسرا پردیس، اور یہ دونوں کام ہی میں نے کیے۔ اس کے باوجود کہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے، لیکن مجبوری سے میں نے وہ کام کیے۔ لیکن اس مجبوری کو میں نے مجبوری تک نہیں رکھا کہ میں اس میں الجھا رہا ہوں، خود کو پھنسائے رکھوں، بلکہ اس مجبوری کے اندر سے ہی میں نے فائدے نکالے۔ الحمدللہ آج آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ اگر میں نوکری نہیں بھی کرتا، پردیس نہیں بھی کاٹتا، میں اسی پہ ٹائم گزارتا ہوں، اسی پہ محنت کرتا ہوں، تو یہاں پہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ لیکن نوکری کے ساتھ ساتھ، اور پھر آپ کے پاس جب کسی بھی قسم کا کوئی سورس نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی ایسے تعلقات لمبے چوڑے نہ ہوں، آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے بالکل ایک غریب گھرانے سے ہو، آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، تو پھر ایسے کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو الحمدللہ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، دیکھنے کو بھی، سمجھنے کو بھی، سکھانے والے موجود ہیں، لیکن یہ ٹیکنیک بندے کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ بھائی سیکھنا کہاں سے ہے، کس بندے سے سیکھنا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ پہ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے، یار آپ کو گائیڈ کرے کہ یار اس راستے پہ آپ چلیں، اس راستے پہ چلیں، یہ کریں۔ یہ بات ہے تقریباً 2018 کی، اور 2018 میں میں نے قاسم علی شاہ کا پہلا لیکچر سنا۔ 2018 میں مجھے نہیں پتا تھا یہ بندہ کون ہے، میں نے فیس بک پہ لیکچر سنا، میں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ کوئی کام کا لگ رہا ہے۔ آخر کار میں نے اس کی تلاش شروع کی، آخر کرتے میرے جو سرکل تھا دوستوں کا، اس میں نے سب لوگوں سے پوچھا ادھر ادھر یہ کون ہے بندہ، اس کا نام کیا ہے، لیکچر بڑا اچھا ہے اس کا، میں نے دیکھ لیا، پہلا لیکچر دیکھا، پہلا ہی میں نے سیو کر لیا۔ تو میں نے سوچا یار یہ بندہ کوئی کام کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کون؟ آخر کرتے کرتے الحمدللہ مجھے اس کا نام مل گیا، ڈیٹیل مل گئی کہ اس کا نام قاسم علی شاہ ہے۔ پھر قاسم علی شاہ کو میں نے سنا، سندیپ مہیشوری کو میں نے سنا، اس کے ساتھ ساتھ ریحان اللہ والا، شاہد حسین جویا، اور آزاد چائے والا، جسے میں اپنا غیبی استاد مانتا ہوں۔ ایسا بندہ پاکستان میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جاوید وغیرہ بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جن کو میں اب بھی سنتا ہوں۔
تو اس کے بعد یہ کام کا آغاز ہوا، میرے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ پہلے تو میں نے ایک ایسا کام کیا، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کیا تھا، کچھ میں نے لکھنا شروع کیا، اس پہ میں نے کافی سارے صفحات لکھے، لیکن اس کے بعد پھر اسے چھوڑنا پڑا کسی مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، بہرحال چلے وہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں اس یوٹیوب کی جانب آ گیا۔ یوٹیوب کا سٹارٹ جو میرا ہوتا ہے 2018 میں، وہ ایک دوست کی وجہ سے ہوتا ہے، میرے کولیگ کی وجہ سے ہوتا ہے، MGH اسٹوڈیو، محمد جمال حسن، جنہوں نے یوٹیوب پہ کام کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن ابھی وہ چھوڑ گئے ہیں یوٹیوب کو۔ تو وہ میرے کولیگ تھے، وہ کام کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے ان سے پوچھا، سمجھا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ پھر باقاعدہ استاد یوٹیوب پہ اگر کوئی کہیں میں، تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، یوٹیوب ہی میرا استاد ہے، میں نے سب کچھ یوٹیوب سے ہی سیکھا ہے۔ تو اس پہ آہستہ آہستہ میں نے کام شروع کیا۔ میرے پاس ایک روم میں جب میں رہ رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہوتا تھا، کبھی کسی نے کال کرنی ہوتی ہے، کبھی کوئی اپنی مرضی سے بیٹھا ہوتا ہے، تو کافی مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ روم میں 2 بندے ہوں، 3 بندے ہوں، تو وہاں پہ آپ اپنا کام بھی کریں، مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو مینیج کیا۔ ایسا ٹائم بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا تھا، تو میں باہر جا کے ویڈیو بناتا تھا، تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں بہرحال۔ تو وہ سعودی عربیہ کا اسٹوڈیو آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ جہاں پہ بیٹھ کے میں چھٹی کے بعد، آفس سے چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد میں کام کرتا تھا، وہ اسٹوڈیو آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ چارپائی پہ بیٹھ کے ویڈیو بنانا، اسی طرح زمین پہ بیٹھ کے اپنے جو لیپ ٹاپ ہے رکھ کے وہاں پہ کام کرنا، تو اس طرح کی چیزیں میں نے کی ہیں۔ مجلس میں بیٹھ کے کام کیا، میں نے اپنے روم میں بیٹھ کے کام کیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر میرا ایک نیا امتحان شروع ہوا جب کرونا آیا، اور یہ تھا اکتوبر 22 اکتوبر 2020، جب میں پاکستان چھٹی پر آ گیا، تو پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ گھر میں اسپیشلی کام بیٹھ کے کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نکمے ہوتے ہیں، اور ویلے نکمے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں، ہر بندہ ہی آپ کو ویلا نکمہ ہی کہتا ہے۔ اس کے آپ کیونکہ کچھ کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ فارغ ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ مسائل تھے، کام کرنا کافی ٹف تھا۔ پھر مسئلہ تھا کہ میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی، کہ میں سوچا تھا میں اسٹوڈیو ٹائپ کوئی جگہ بنا لوں، اکیلے بیٹھ کے کام کروں، لیکن میرے پاس اتنی جگہ ہی نہیں تھی بیڈ روم میں بیٹھ کے کام کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں سب سے بڑا جو جگاڑ میں نے کام کیا ہے، تو یہ اسٹوڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرا اسٹوڈیو تھا۔ آپ کے ایک دفعہ نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اسے دیکھ کے، کہ اس طرح کی جگہ پہ میں نے، کیونکہ میرے پاس جگہ ہی نہیں تھی، تو میں نے اپنے جو ذہن پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اس کے لیے لائٹنگ کا انتظام کیا، اور ایک پرانا مکان جو پرانے مٹی کے گارے کے بنے ہوئے کمرے ہیں، وہاں پہ میں نے جو گرین سکرین لگا کے اس پہ ریکارڈنگ شروع کی۔ تو اس کے بعد میں نے اس پہ ایڈیٹنگ کرتا تھا اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ کام چلتا گیا۔ اب بھی میرا پراپر کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے، میں اس کی تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے میں ویڈیو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ویڈیو جو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ہمارا سفر جو یہاں تک پہنچا 1 لاکھ سبسکرائبر کا، اور 1600 ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک پیجز اور گروپس پہ مختلف اس کے علاوہ بھی ویڈیوز ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے 2 چیزوں سے نفرت، ایک پردیس سے اور دوسری ہے نوکری سے۔ میں نے دونوں کام کر کے دونوں میں سے یہ میں نے کام نکالا ہے، تو الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی اگر پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب چینل ہی بنا لیں، کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ آن لائن اگر آپ لوگ کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرنا جانتے ہیں یا موبائل استعمال کرنا جانتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کام کر سکتے ہیں، تو یوٹیوب پہ صرف آپ سرچ کریں ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن، بس اتنا سرچ کریں، آپ کو میرے خیال میں کوئی ہزاروں ویڈیوز جو ہیں اس پہ آپ کو شو ہو جائیں گی۔ لیکن اس پہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھنا، یار ان ویڈیوز میں کام کی چیزیں کون سی ہیں، کیونکہ ویڈیوز بہت زیادہ آپ کو مل جاتی ہیں وہاں پہ، کہ یہ ویڈیو وہاں پہ آپ کو ملیں گی، اس لنک پہ کلک کریں تو آپ کو یہ ملے گا، اس لنک کو کلک کریں اور یہ کوڈ یہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کو اتنے ملیں گے، آپ اپنے دوست ساتھ ملائیں تو اتنے ملیں گے۔ یہ سب کے سب فراڈ ہے، یہ فراڈ چیزیں ہیں۔ یا اگر کوئی کسی نے کما بھی لی ہیں نا، تو وہ عارضی اس کی کمائی ہے، آنے والے وقت میں وہ پلیٹ فارم بند ہو جاتے ہیں۔ شنجن کمپنی کے نام سے ایک کمپنی آئی تھی، آپ ممبر ہیں اس کے، آپ ایک ممبر اپنے ساتھ لے کے آئیں، وہ اپنے ساتھ ممبر لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ممبر ملتے جائیں گے، آپ کے ساتھ چین بنتی جاتی ہے۔
تو آپ بہت جو ہے وہ آپ کے پیسے اس میں سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، میں ابھی اس وقت بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس وقت یہاں پہ چل رہا ہے، اور اس کے خیر ان کی پیشیاں بھی ہو رہی ہیں، عدالتوں میں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کا مالک پچھلے دنوں بھاگ بھی گیا ہے، آپ لوگوں میں سے کئی لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آن لائن پیسے کمائیں، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کمائیں گے، یا آپ ممبر لے کے آئیں تو اس پہ آپ کمائیں گے، یا پھر آپ یہ ایڈ دیکھیں آپ پیسے کمائیں گے، یا پھر آپ یہ والا کوڈ یہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، یہ لنک شیئر کریں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ یہ سب کے سب وقتی ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ تو کچھ عارضی ہو جائے، لیکن ان پلیٹ فارمز پہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ عارضی طور پہ یہ کچھ چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں۔ جو مستقل پلیٹ فارمز آپ کے پاس آن لائن ہیں، اس میں اگر آپ بڑے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دراز ڈاٹ پی کے پہ کام کر سکتے ہیں، امیزون پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کی جانب جا سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ جا سکتے ہیں، آپ انسٹاگرام سے جا سکتے ہیں۔ آپ اچھا کام کر کے آپ کے پاس جو اور بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں جو بدنام زمانہ پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ وہاں پہ کام کر کے بھی اپنا اچھا کام کر کے آپ اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ پیسے کمانے کے لیے ہزاروں جگہ موجود ہیں۔ پیسے ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کی مجبوری ہے، اس نے کمانے ہی کمانے ہیں۔ یہ راستہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے سے آپ نے پیسے کمانے ہیں۔ تو میں کوئی بڑی ارننگ یہاں پہ نہیں کر رہا، بہت زیادہ پیسے میں یہاں پہ نہیں کما رہا، میں آپ کو ہوں جو کہ اس میں بڑا کچھ ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھا کما رہے ہیں، جن میں سے عادل تنویر میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ والا ہر بندہ ہی جانتا ہے۔ شاید وہ مصری یمنی نہ جانتے ہو، لیکن پاکستانی، انڈین، بنگالی، نیپالی، کوئی بھی ایسا بندہ شاید ہو کہ اسے جانتا نہ ہو۔ تو ماشاءاللہ کام کر رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، اپنی محنت پہ وہ اپنے پیسے کما رہا ہے۔ تو اپنی محنت کر کے کہیں بھی آپ ایسے کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پردیس میں رہ کے آپ نے کفیل کو برا بھلا کہنا ہے، کمپنی کو برا بھلا کہنا ہے، آپ نے فلمیں ڈرامے دیکھ کے اپنا ٹائم گزار دینا ہے، آپ نے گیم کھیل کے، یا اسپیشلی ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاست کرنے کا بہت شوق ہے، جو ٹاک شوز ہیں وہ دیکھ کے وہاں پہ اپنا ٹائم گزار دینا ہے، تو آپ اپنا حساب لگا لیں، پچھلے 5 سال کا کم از کم حساب لگا لیں۔ تو پچھلے 5 سال آپ نے جو پردیس میں گزارے، اس میں آپ نے کیا سیکھا، یا آنے والے وقت کے لیے آپ کا کیا پلان تھا، یا کوئی آپ نے ایسی چیز اس میں سیکھی۔ ہاں، وہ اچھی چیزیں، مثلاً ایک بندہ ہے جی کوئی تعلیم سیکھ رہا ہے آن لائن، اچھی بات ہے جی۔ اگر کوئی بندہ سیکھ رہا ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کا اسلامی لیکچرز دیکھتا ہے تو دینی طور پہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی مفاد نہ ہو۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے مفاد ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے مفاد ہے۔ آپ خدمت خلق بھی کرتے ہیں نا، آپ فری میں بھی کرتے ہیں نا خدمت خلق، تو اس کے پیچھے بھی مفاد ہے۔ کیا مفاد ہے؟ آخرت میں مفاد ہے آپ کا۔ آپ اچھائی سمجھ کے کرتے ہیں کہ یار یہ آخرت کے لیے میرے کام آ جائے گا، یا پھر آپ کو اس نیکی کی وجہ سے، اس بھلائی کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، یہ بھی آپ کا مفاد ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ کا مفاد نہ ہو۔ تو اپنے مفاد کے لیے ہی آپ نے کرنا ہے۔ تو کام کے راستے بہت ہیں، لیکن ہر بندے کو اپنے لیے سوچنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ کمپیوٹر وغیرہ جاننے والے یا موبائل کو اچھی طرح سمجھنے والے وہ تو آن لائن بھی کام کر سکتے ہیں، ان کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو باقی افراد ہیں جو کمپیوٹر وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے یا موبائل استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس بھی بہت راستے ہوتے ہیں کہ آپ فیوچر پلاننگ کریں اپنے ملک میں، اس حساب سے آپ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ وہی بندے میرے سمیت جو 25-30 ہزار لے کے پاکستان میں گزارا کرتے تھے اور پھر باہر چلے گئے دوسرے ممالک میں اور وہاں پہ بیٹھ کے لاکھوں کما رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو یہ غلطی دراصل ہماری اپنی ہی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو اس حساب سے بڑھا لیتے ہیں، اپنا سٹینڈر اپلائی کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سٹینڈر کو اپ کریں۔ اگر ہم اس دوران اگر اپنے فیوچر کو مضبوط کر لیں کہ آنے والے وقت کے لیے کچھ ایسے اسباب بنا لیں کہ آنے والے وقت کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو آج میرے پاس کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اس ویڈیو میں شیئر کروں، کوئی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی آپ کو کوئی چیز سکھاؤں، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ میری جو 1600 ویڈیوز ہیں نا، 1600 ویڈیوز میری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی ایک بندے کو یہ ساری باتیں اگر سمجھ آ گئی
تو میں کہتا ہوں کہ وہ 1600 ویڈیوز شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ دے، اگر ساری بھی آپ دیکھ لیں تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اتنا آپ کو فائدہ دے جائے گی۔ اگر آپ ڈیوٹی اور نوکری سمجھ کے وقت گزار کے ٹائم گزار کے چلے جائیں گے تو آپ سے پہلے بھی بہت زیادہ، ذرا نظر دوڑائیں، آپ سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 10 سال پہلے جنہوں نے پردیس چھوڑ دیا، دوسرے ممالک چھوڑ دیا، اپنے ملک میں آگے، اگر انہوں نے کوئی اس وقت سوچا تھا رہ کے، اچھا یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر باہر رہ کے آپ کچھ کر لیتے ہیں تو کچھ کر سکتے ہیں، ادروائز واپس اگر آپ آ گئے اور آپ کے جیب میں لاکھوں کروڑوں بھی ہوں گے تو بہت مشکل کام ہے۔ بہت زیادہ لوگ یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں جاؤں گا اور اپنے ملک میں جا کے انویسٹ کر دوں گا، میں اتنے پیسے جمع کر لیں۔ بھائی پیسے سے کام نہیں ہوتا، کام جذبے سے ہوتا ہے، ہمت سے ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہے، ان میں کام کر نہیں سکتے۔ تو یہ ہمت تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کوئی 2-3 سال پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کام کروں، کون سا کام کروں۔ آپ انویسٹمنٹ کی جانب آپ کا دھیان جاتا ہے، آپ دوستوں سے، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو تب ہی جا کے آپ ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے نا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا کروں گا، پھر آپ یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بھی سوچنا فضول ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمام جو پردیسی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پردیسیوں کی ظاہر ہے گھر بار چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو ایک روزی روٹی کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے لیے بہتر روزی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اور یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ عزت والی اور واسع رزق عطا فرمائے۔ آج کی ایڈوائس آپ کو کہ عزت والا اور واسع رزق، یہ دونوں دعا کیا کریں اور اپنی فیوچر کی پلاننگ ضرور کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔